मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 030061337113, मोहम्मद उस्मान 030061711415। इस प्रोग्राम दा बाकायदा आगाज तलावते कुरान करीम तो किया जाता है और मैं तलावते कुरान करीम वास्ते दावत देना बरखुदार कारी हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला आबद साहब बिन हाफिज आबद इलाही साहब वो तुहाडे सामने कुरान करीम की तिलावत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به
فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم تشریف لیاؤندے نے اس مسجد دے مدرس محترم قاری تنویر احمد صاحب جو تواڈے سامنے رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت مبارک پیش کرنے سہنی محمد ورگا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا نامی نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام آ جائے تو سب حضرات بے درود پڑھ لیں ثواب دا کام ہے سوہنی محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سوہنے محمد ورگا سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں جگتے بہاراں آیاں جگتے بہاراں آیاں جگتے بہاراں آیاں رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں لئیو بن کے طبیب آیا ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا ایڈیاں شانہ والا اونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سوہنے محمد ورگا سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں اجڑے وساون والا
والا اجڑے وساون والا روندے ہساون والا اجڑے وساون والا روندے ہساون والا مائی حلیمہ دے باغ جگاون والا ایڈیاں شاناں والا ایڈیاں شاناں والا ایڈیاں جرتاں والا ایڈیاں ہمتاں والا اونا ہن جیدار کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سوہنے محمد ورگا سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سونا انگلی ہلاوے سونا انگلی ہلاوے چن دو ٹوٹے ہو جامدہ سونا انگلی ہلاوے چن دو ٹوٹے ہو جامدہ ایڈیاں شاناں والا ایڈیاں شاناں والا ایڈیاں شاناں والا اونا ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں سوہنے محمد ورگا سوہنے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ تھے ہمارے مہمان حضرت مولانا عبدالرحیم کلیم صاحب آف ڈیرہ غازی خان، جو آپ کے سامنے اپنے مخدوس انداز میں خطاب ارشاد فرما رہے تھے۔ محبوب عوام بلبل چمنستان، آپ کے دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب، وہ آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں، اور محترم جناب حضرت مولانا محمد بنیامین عابد صاحب وہ بھی تشریف لے آئے ہیں۔ اور اس سے ساتھ ساتھ میں محمد اصغر علی فوجی اور شاہد اسلام صاحب وائس چیئرمین ڈیلم بلگن، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی کفایت اللہ شاکر حافظہ اللہ، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ حضرت مولانا حافظ عبدالغفار صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور سفیر ختم نبوت حضرت مولانا عبدالحفیظ مظہر صاحب حافظہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل ڈسکا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا محمد افضل سارم صاحب، اور حافظ عبدالوحید ساجد صاحب، مولانا ثناء اللہ سلفی صاحب، حضرت مولانا عبدالستر عابد صاحب اور دیگر علماء کرام کا میں اپنی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے اور جوندہ برادران کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سامعین کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے تشریف لائے۔ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیے کہ کھانے کا انتظام موجود ہے، انشاءاللہ العزیز پروگرام کے اختتام پر کھانا سارے احباب جو ہیں وہ کھا کر جائیں۔ اب میں بلا تاخیر چند لمحات کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں واجب القدر واجب الاحترام حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب کو کہ وہ مائک پر آئیں۔ والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا وبیدی لواء الحمد ولا فخرا
آدم و من سواہ تحت لوائی ولا فخرا وانا اول شافع و مشفع ولا فخرا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی عظیم الشان فقید المثال یہ کانفرنس، جسے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام سے، اقدس اور اطہر نام سے موسوم کیا گیا ہے، الحمدللہ ہر لحاظ سے انتہائی کامیاب ہے۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کروں گا اس مسجد کے خطیب اور اس بزم کے نگران اعلیٰ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ فاروق صاحب، حاجی محمد نواز جوندہ صاحب، حضرت مولانا قاری محمد عابد الہی صاحب، حضرت مولانا قاری تنویر احمد صاحب، حضرت مولانا حافظ عبدالغفار نقیب صاحب اور حضرت مولانا صاحبزادہ ڈاکٹر عبدالحفیظ مظہر صاحب، اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام احباب کی جہود طیبہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات کا تشریف لانا، محبت، عقیدت، احترام، تعظیم اور توقیر سے تشریف رکھنا سب کے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے۔ حضرت مولانا قاری عبد الرحیم کلیم صاحب بڑے پیارے والہانہ محبت والے انداز میں آپ سے ہم کلام تھے، اور میرے بعد محبوب عوام حضرت مولانا محمد ناصر مدنی صاحب آپ سے گفتگو فرمائیں گے۔ امیر سوز و سخن، شاہ ترنم، بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد بنیامین عابد صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے، ان کا تفصیلی خطاب بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جس طرح آج نہایت محبت سے رب کے گھر میں ہم جمع ہیں، پروردگار اپنی رحمت خاص فرما کے قیامت کے روز سرور کائنات کی رفاقت میں ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرما دے۔ حضرات، آج کی کانفرنس کا عنوان، موضوع اور ٹاپک ہے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، ہر دور میں اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ لوگ اس کائنات میں تشریف لاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی خدمت میں وحی پہنچتی رہی، اپنے اپنے وقت کے پیغمبر، اپنے اپنے وقت کے نبی اور اپنے اپنے عصر کے رسول ہر دور میں تشریف لائے۔ ہر پیغمبر، ہر نبی، ہر رسول، اللہ کا ہر منتخب بندہ، ہر برگزیدہ اور چنیدہ شخصیت اپنے اپنے وقت میں اپنی امت کی، اپنے علاقہ کی، اپنے وقت کی امام تھی۔ جب تشریف لائے آمینہ کے لال، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، سارے نبیوں کے سردار، محبوب پروردگار، آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو پروردگار نے آپ کو ایک علاقہ کا امام نہیں بنایا، ایک قوم کا امام نہیں بنایا، صرف اپنے وقت کا امام نہیں بنایا، صرف عرب کا امام نہیں بنایا، صرف عجم کا امام نہیں بنایا، صرف شرق کا امام نہیں بنایا، صرف غرب کا امام نہیں بنایا، صرف شمال کا امام نہیں بنایا، جنوب کا امام نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت نے سرور کائنات کو تمام اماموں کا امام بنا دیا ہے۔ کہا ہے مدینہ کے تاجدار، اے مکہ کے در یتیم، ہر نبی اپنے اپنے وقت کا امام تھا، ہم نے آپ کو امام الائمہ
اور امام الانبیاء بنا کے محبوس فرما دیا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ہر نبی اپنی قوم کا امام، اپنے وقت کا امام، اپنے علاقہ کا امام، اپنی زندگی کا امام۔ ہم نے آپ کو قیامت تک کے لیے سارے اماموں کا امام بنا دیا۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا۔ کہا لوگو، پروردگار نے مجھے ساری اولاد آدم کا سردار بنا دیا ہے، ساری اولاد آدم کا امام بنا دیا ہے، ساری کائنات کا پروردگار نے مجھے سردار بنا دیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے کس انداز میں آپ کی امامت کا اعلان کیا، ختم نبوت کا اعلان کیا، ختم المرسلین کا اعلان فرمایا۔ تمام انبیاء کو عالم ارواح میں جمع کر کے پروردگار ارشاد فرماتے ہیں اے میرے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، میرے برگزیدہ اور چنیدہ لوگوں، میں تمہیں دنیا کے اندر نبوت کا تاج پہنا کے میں تجھے رسالت کی عظمت عطا کر کے دنیا میں مبعوث فرما دوں۔ ثم جاءکم رسول، تمہاری نبوت کے ہوتے ہوئے، تمہاری رسالت کے ہوتے ہوئے، تمہاری پیغمبری کے ہوتے ہوئے، تمہارے نظام کے ہوتے ہوئے، تمہاری کتابوں کا کائنات میں بول بالا ہوتے ہوئے ایک آنے والا آ جائے، سارے نبیوں کا سردار آ جائے، تمام انبیاء کا امام آ جائے، مدینہ کا ماہ تمام آ جائے، میرے ساتھ ایک وعدہ کرو۔ اور وہ تصور اپنی نگاہوں کے سامنے ذرا رکھ کے غور کیجئے۔ پروردگار ارشاد فرما رہے ہیں میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، تم اپنے اپنے وقت کے امام ہو، اپنے اپنے علاقہ کے امام ہو، اپنی اپنی قوم کے امام ہو، میرے ساتھ وعدہ کرو۔ اگر وعدہ کرو گے امامت عطا کروں گا، وعدہ نہیں کرو گے نبوت کا تاج تمہارے سر پہ نہیں سجاؤں گا۔ اللہ وعدہ کیا ہے، میرے پیغمبر امام الانبیاء سید الرسل سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہاری نبوت، رسالت، پیغمبری کے دوران کائنات میں تشریف لے آئیں۔ تم نے اپنی نبوت، رسالت اور پیغمبری کو چھوڑ کے سرور کائنات محمد مصطفیٰ کا غلام بن جانا ہے۔ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں سب انبیاء وعدہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، نبوت عطا کر دی، رسالت عطا کر دی، پیغمبری عطا کر دی، کتابیں دے دی، صحیفے دے دیے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کو نظام عطا فرما دیا۔ اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے اپنے ایک نبی جو روح اللہ ہیں، رب نے بغیر باپ کے اس کائنات میں مبعوث فرمایا، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کے لخت جگر ہیں، اللہ کے نبی، رب کے رسول، رب کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ پروردگار قرب قیامت میں اس کائنات میں واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، آپ تشریف لائیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کا شرقی منارہ ہوگا، وہ اتریں گے، نماز کا وقت ہوگا، سرور کائنات کی اولاد سے حضرت امام مہدی سلام اللہ علیہ تشریف فرما ہوں گے، مصلی امامت پہ کھڑے ہوں گے، اللہ کے نبی کو دیکھیں گے، رب کے رسول کو دیکھیں گے، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھیں گے، سیدہ مریم کے لخت جگر نور نظر کو دیکھیں گے، مصلی امامت خالی کر کے پیچھے ہٹیں گے۔ آ جاؤ، تم رب کے نبی ہو، رب کے رسول ہو، اللہ کے برگزیدہ، رب کے چنیدہ فرد ہو، مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے آج امامت کروا دیجئے۔ رب کے نبی، رب کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ارشاد فرمائیں گے اے امام مہدی، آج میں نبی اور رسول بن کے نہیں، تمہارے نانا کا غلام بن کے آیا ہوں۔ مصلی امامت پہ حضرت مہدی ہوں گے اور ان کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہوں گے، اور عالم ارواح کے اس وعدہ کی تکمیل کے لیے
रजब का महीना है। सुभान अल्लज़ी अशरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। परवरदिगार ने जब मक्का वालों ने जीना दोबर कर दिया, ज़मीन की राहें मसदूद कर दी, सोशल बाइकाट कर दिया, जब ज़मीन के रास्ते बंद कर दिए, परवरदिगार ने सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन को भेजा, कहा जाओ सारे नबियों के इमाम को मेरा पैगाम दे दो, मक्का वालों ने ज़मीन के राह बंद कर दिए हैं, मैंने तुम्हारे लिए आसमान की राह को खोल दिया है। सातों आसमानों की सैर करवाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फलक पे बुलाया, परवरदिगार ने बैतुल मक़दस में पहुंचाया और बैतुल मक़दस में 1,24,000 अल्लाह के नबी, रब के पैगंबर, रब के रसूल, बरगज़ीदा चुनीदा लोग जमा हैं। मुसल्ला इमामत खाली है, सरगोशियाँ हो रही हैं, चेमगोइयाँ हो रही हैं। आज मुसल्ला इमामत पे कौन खड़ा होगा? सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन आगे बढ़े, सरवरे कायनात के दस्ते अक़दस को थामा, कहा मुसल्ला इमामत पे खड़े हो जाइए, परवरदिगार ने तुम्हें तमाम इमामों का इमाम बना के मबूस फरमाया है। हज़रात, यही हमारी दावत है। हम सरवरे कायनात के होते हुए ना अपने बुजुर्ग की बुजुर्गी की बात करते हैं, ना बड़ों की बुढ़ाई की बात करते हैं, ना इमामों की इमामत की बात करते हैं, ना फ़कीहों की फ़काहत की बात करते हैं, ना अदीबों के अदब की बात करते हैं, ना खतीबों की खिताबत की बात करते हैं। हम कहते हैं होते हुए मुस्तफ़ा की गुफ्तार मत देख, किसी का कौलो किरदार, वो ज़ात भी आला है, उस ज़ात की बात भी आला है, वो पैगंबरी में भी आला है, वो इमामत में भी आला है। आपके होते हुए 1,24,000 अंबिया में से कोई मुसल्ला इमामत पे खड़ा नहीं हो सकता, तो आपका कोई उम्मती भी इमाम आज़म होने का दावा कर सकता? हज़रात, आइए, आप जैसा परवरदिगार ने कायनात में किसी को नहीं बनाया। हम कहते हैं अपने बुजुर्गों का, इमामों का, फ़कीहों का, मुहद्दिसीन का, मुफस्सिरीन का, मुफक्किरीन का, मुफस्सिरीन का अदब करो, एहतराम करो, ताज़ीम करो, तौक़ीर करो, मगर इताअत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरवरे कायनात की का हुक्म दिया है। आपके होते हुए किसी की इताअत नहीं, किसी की इत्तिबा नहीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कमा हक़्क़ुहु हमें आपकी इत्तिबा, आपकी इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अब मैं आपके और महबूब अवाम हज़रत मौलाना मोहम्मद नासिर मदनी साहब के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। उलमाए किराम की जमात अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा है। मैं सिर्फ़ 1 मिनट के लिए जोंदा बरादरान के चश्मो चराग मोहम्मद यूसुफ अब्दुल्ला को दावत देता हूँ कि वो माइक पर आएँ और सिर्फ़ 1 मिनट के लिए अपने खिताबात से आपको नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सामीन मोहतरम, कुरान औला से लेकर आज तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बेशुमार किताबें लिखी गई हैं और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हर लिखने वाला ज़ोरे कलम सर्फ करके
ہر طرح کی محنت اور تحقیق کر کے بھی یہ اعتراف کرنے پر مجبور دکھائی دیتا ہے کہ وہ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ ادیبوں کی کاوشیں اپنی جگہ، مصنفین کی تصانیف اپنی جگہ، محققین کی تحقیق اپنی جگہ، لیکن میرے نبی کی سیرت کو سب سے زیادہ مستند جس نے بیان کیا وہ ادیب اور مصنف خود رب العالمین ہے، جس نے قرآن حکیم میں ہزاروں آیتیں میرے نبی کی شان و کردار کی گواہ بنا دیں۔ سامعین محترم، کہیں میرے رب نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، کہیں میرے رب نے فرمایا وما ارسلنک الی رحمۃ للعالمین، کہیں میرے رب نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی، کہیں میرے رب نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کہیں فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی کی شان کے بارے میں کیا کہنے، میرے نبی کا حضور سب سے اعلیٰ، میرے نبی کا سفر سب سے اعلیٰ، میرے نبی کی تقریر سب سے اعلیٰ، میرے نبی کی تفسیر سب سے اعلیٰ، میرے نبی کا فرمان سب سے اعلیٰ، میرے نبی کا اعلان سب سے اعلیٰ، میرے نبی کی رضا سب سے اعلیٰ، میرے نبی کی حیا سب سے اعلیٰ، میرے نبی کا اٹھنا سب سے اعلیٰ، میرے نبی کا بیٹھنا سب سے اعلیٰ، میرے نبی کا انعام سب سے اعلیٰ، میرے نبی کا اکرام سب سے اعلیٰ، میرے نبی کا صبر سب سے اعلیٰ، میرے نبی کا شکر سب سے اعلیٰ، میرے نبی کی اراد سب سے اعلیٰ، میرے نبی کی ہر دعا سب سے اعلیٰ، میرے نبی دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ، میرے نبی حشر میں بھی سب سے اعلیٰ، میرے نبی جنت میں بھی سب سے اعلیٰ۔ دن گزر سکتے ہیں، راتیں بیت سکتی ہیں، ماہ و سال گزر سکتے ہیں، عمریں گزر سکتی ہیں، لیکن میرے نبی کی شان کے تذکرے ختم نہیں ہو سکتے ہیں۔ زمانے کی نگاہوں نے بشر ایسا کہاں دیکھا، ملک کو جس کے ایوان شرف کا پاسبان دیکھا، عمل سے اپنے سکھا لیا زمانے کو عمل کرنا، انہی کے فیض سے دنیا نے دورے بے خزاں دیکھا۔ حیدر سے عمل وہ تہذیب سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، رواداری کی ہر مثال میں ان کو ذوفشاں دیکھا۔ سلوک بد سے پیش آئے کسی سے یہ ناممکن، انہی کی مد میں دشمن کو رطب اللساں دیکھا۔ بہت آئے نظر لیکن اس شان کا بندہ، نہ بلائے فلک پایا نہ زیر آسماں دیکھا۔ آخر میں سیرت امام الانبیاء کا کانفرنس میں آنے والے سامعین، معزز علماء کرام اور مہمان گرامی کا اپنی طرف سے، اہل گاؤں کی طرف سے، جوندہ برادران کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا آنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔